جو شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا تو اللہ آپ کو یہ علامات ضرور دکھائے گا۔ اس کا جواب تفصیل سے دینا ضروری ہے۔ اللہ کی تقدیر اور اس کی رہنمائی کی علامتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب کوئی شخص آپ کی تقدیر کا حصہ بنتا ہے تو اس کے لیے دو اہم علامتیں ہیں جو آپ کو دکھائی دے سکتی ہیں۔ آئیے ان کو تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلی علامت اللہ کا علم۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر کو اپنے علم اور حکمت سے لکھا ہے۔ اللہ کا یہ علم ہر چیز پر محیط ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ ہر انسان کی زندگی، اس کی منزلیں، اس کے ساتھ ہونے والی تمام چیزیں بھی اللہ کے علم میں پہلے سے ہیں۔ جب آپ اپنی زندگی میں کسی شخص سے ملتے ہیں جو آپ کی تقدیر کا حصہ ہوتا ہے تو یہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ کو جس وقت اور حالات میں اس شخص سے ملنا ہوتا ہے وہ آپ کی تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے۔ جب کسی شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل دیتا ہے تو یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک ہدایت اور نشان ہوتا ہے۔ جب آپ کسی شخص سے ملتے ہیں جو آپ کے لیے زندگی کے راستے کو آسان بناتا ہے یا جو آپ کی مدد کرتا ہے تو یہ ایک علامت ہے کہ یہ شخص آپ کی تقدیر میں ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کسی مشکل کا سامنا ہو اور کسی شخص سے مدد ملے جو آپ نے کبھی نہیں سوچا تھا تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ شخص آپ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ یہ مدد اللہ کی جانب سے آپ کو دی گئی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی شخص سے ملتے ہیں جس کے ساتھ آپ کی تقدیر کا کوئی خاص تعلق ہوتا ہے اور اس شخص کی موجودگی سے آپ کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے تو یہ اللہ کی حکمت کا حصہ ہے۔ دوسری علامت دعا کا جواب اور مدد۔ دعا ایک بہت بڑی علامت ہے۔ جب آپ دل سے کسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کی دعاؤں کا جواب ملتا ہے تو یہ ایک نشان ہوتا ہے کہ آپ کی تقدیر میں جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ جب آپ اپنی دعا میں سچے دل سے یقین رکھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کا جواب آ رہا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک علامت ہوتی ہے کہ آپ کی تقدیر میں وہ شخص یا وہ چیز آنے والی ہے جو آپ کے لیے اللہ نے لکھا ہے۔ اگر آپ اپنی دعاؤں میں صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور آپ کو کسی شخص کے ذریعے مدد ملتی ہے تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ اللہ آپ کی تقدیر میں وہ شخص لکھ چکا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے کاروبار میں کسی کام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور آپ دعا کرتے ہیں اور پھر آپ کو ایسے شخص سے ملاقات ہوتی ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے تو یہ آپ کی تقدیر کا حصہ ہے۔ جب آپ اپنی دعاؤں میں یقین رکھتے ہیں اور اللہ سے اپنی تقدیر کے لیے مدد مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو وہ شخص یا چیز دے دیتا ہے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تقدیر میں جو کچھ تھا وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ حسن تقدیر یعنی اچھی تقدیر۔ جب کسی شخص کی تقدیر اچھی ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں سب کچھ اس کی آسانی اور سکون کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں اس سے ملنے والے لوگ بھی اس کے لیے آسان بن جاتے ہیں۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کا ایمان کیسے بڑھتا ہے، آپ اپنی مشکلات کو کس طرح جھیلتے ہیں، کیا آپ کو ہر مشکل میں مدد ملتی ہے، کیا آپ کے راستے میں وہ لوگ آتے ہیں جو آپ کو اپنی منزل تک پہنچانے میں مدد کرتے ہیں۔ اس طرح دو علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جو ابھی بتائیں، یعنی نمبر 1 اللہ کا علم جو آپ کی تقدیر کو لکھتا ہے، اور جس شخص کو آپ کے راستے میں آنا ہوتا ہے
وہ آپ کی زندگی میں اپنی وقت اور حالات کے مطابق آتا ہے۔ نمبر 2، دعا کا جواب اور مدد۔ جب آپ اللہ سے اپنی تقدیر کے لیے مدد مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو وہ چیز یا شخص دے دیتا ہے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ یہ دونوں علامتیں آپ کو اس وقت دکھائی دیں گی جب آپ اپنی دعاؤں میں یقین اور صبر رکھتے ہوئے اللہ کی رضا میں کام کرتے ہیں۔